جب امام حسین پاک اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاچی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے بہت خطرناک خواب دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ تو آپ کی چاچی فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اس کی یہ تعبیر ہے خواب کی۔ جب امام حسین دنیا میں نہ آئے تھے اس سے پہلے ہی پتہ چل رہا تھا، خواب کے ذریعے پتہ چل رہا تھا۔ نبی پاک خواب کے ذریعے اونوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا امام حسین اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ جب امام حسین پاک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، میرے امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے ایک نمائندے کو بلایا، اس سے بلا کر کے عرض کیا کہ جاؤ میرے بابا جان مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے، صحابہ اکرام کو حدیثوں کا درس دے رہے ہوں گے، جاؤ میرے بابا جان کو جا کر کے بتا دو، امام حسین کے نانا کو جا کر کے بتا دو، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا کو جا کر کے بتا دو، جاؤ میرے بابا جان کو جا کر کے بتاؤ کہ تمہاری بیٹی فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہاری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہو آیا ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نمائندہ حضرت فاطمہ کے گھر سے چلتا ہے مسجد نبوی کی طرف، جب مسجد نبوی کے گیٹ پہ جاتے ہیں تو جا کر کے وہ نمائندہ کیا دیکھتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دحا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں حدیثوں کا درس دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جب وہ نمائندہ جاتا ہے تو جا کر کے مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب نظر ایک نگاہ اس غلام پر پہنچتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے نمائندے پہ پہنچتی ہے تو اس کو مصطفیٰ جان رحمت نے اندر بلایا۔ اندر بلانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت کو تو پتا تھا، ان کو علم غیب تھا کہ یہ کائے کی خبر دینے کے لیے آیا ہے، میری بیٹی کو بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کو پتا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو اندر بلایا اور کوئی غیب کیا تم سے دیگا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میرے مصطفیٰ کو علم غیب تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے شمع بزم ہدایت نے پھر بھی اس حضرت فاطمہ الزہرا کے نمائندے کو اندر بلایا۔ بلانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کان میں کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، اے عمر کھڑے ہو جاؤ، اے عثمان کھڑے ہو جاؤ، اے علی کھڑے ہو جاؤ، اے طلحہ کھڑے ہو جاؤ۔ تمام صحابہ اکرام کو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کھڑا کرتے ہیں۔ جب کھڑا ہو جاتے ہیں تمام صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ نے ہمیں کیوں کھڑا کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے کھڑا کیوں کیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ابھی کچھ پتہ نہیں، آپ نے ہمیں کیوں کھڑا کیا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے میں نے تمہیں کھڑا کیا ہے، آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، میرے نواسے کو دیکھ کر کے آتا ہوں، میرے بیٹے کو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی مسجد نبوی سے جب میرے آقا چلے، میرے مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے چل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آگے چل رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم پیچھے چل رہے ہیں، کعبے کے بدر الدجا آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے چل رہے ہیں، حضرت میرے آقا کریم حضرت عبد المطلب کے پوتے آمنہ کے لخت جگر دائی حلیمہ کے گود کے پالے عبداللہ کے نور نظر آگے چل رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے چل رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام پیچھے، مصطفیٰ آگے آگے، تمام صحابہ اکرام پیچھے پیچھے۔ جب چلتے ہیں حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے گیٹ پہ جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اندر جاتے ہیں اور تمام صحابہ کو وہیں روکا تھا۔ روکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے کہا میرا نواسہ کدھر ہے؟ میرا نواسہ کدھر ہے؟ تمام صحابہ اکرام گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اندر ہیں، اندر مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ جب اندر سے آتے ہیں حضرت جبرائیل امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے میرے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کو آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر مبارکباد دینے حضرت جبرائیل آ رہے تھے اور تمام فرشتے آ رہے ہیں، لیکن انہی ایک فرشتوں میں ایک ایسا فرشتہ ہے، ایسا فرشتہ ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالی نے جس کے پر بھی لے لیے تھے، جس کو معذور کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک انسان کی مذاق بنائی تھی، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کے پیر تھے، اس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، وہ لڑک لڑک کر چل رہا تھا، اس کی مذاق بنائی تھی۔ رب تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہ آئی، اس کے پر جلا دیے، اس کے ہاتھ چھین لیے گئے۔ رب تبارک و تعالی نے اس فرشتے کے کو معذور کر دیا، اس کے ہاتھ بھی لے لیے، اس کے پیر بھی لے لیے، اس کے پر بھی لے لیے، نہ وہ اڑ سکتا نہ وہ چل سکتا۔ جب رب تبارک و تعالی کو یہ بات اس کی پسند نہ آئی، وہ فرشتہ معذور ہو جاتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، آنے کے بعد جبرائیل سے کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لو۔ حضرت جبرائیل ملائکہ کے سردار جبرائیل امی جب آتے ہیں، امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے اس فرشتے کو لے کر کے آتے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں، امام حسین کے آنگن میں وہ فرشتہ آتا ہے۔ آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے دعا کرو، امام حسین کے صدقے مجھے بھی زندگی مل جائے، مجھے بھی شفا مل جائے گی۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس کو شفا تو ملے گی، لیکن ایسے نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی کہ جو امام حسین پاک جس چادر میں لٹے ہوئے ہیں وہ چادر اس فرشتے کو لگا دو، اور اس چادر کی برکت سے یہ فرشتے
فرشتہ صحیح ہو جائے گا، اس کو شفا ملے گی۔ جب امام حسین پاک کی وہ چادر اس فرشتے پر لگتی ہے، جیسے ہی اس کو لگتی ہے اس کے ہاتھ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے پیر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ امام حسین کا صدقہ بڑھ رہا تھا، امام حسین کا صدقہ لینے تمام فرشتے آ رہے تھے، تمام فرشتے آ رہے تھے امام حسین کا صدقہ لینے، اور امام حسین کی پیدائش پر مبارکباد دینے تمام فرشتے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام باہر کھڑے تھے ان کو جا کر کے بتایا، میں نے آپ کو اس لیے یہاں روکا کہ آسمان سے تمام فرشتے میرے بیٹے امام حسین کی پیدائش کی خوشی دینے کے لیے آ رہے تھے، اس لیے آپ کو روکا۔ روکنے کے بعد آپ کو روکا امام حسین پاک کی پیدائش پر